بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے ذہنوں میں یہ بنیادی سوال جنم لیتا ہے کہ وہ عام علامات مثلاً ظہور امام مہدی، فتنہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن شریف کی اس آیت پر غور فرمائیے۔ اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اس زمین پر نجات دی جس میں ہم نے اہل علم کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ آخر اس آیت میں کس زمین کا ذکر ہے؟ کہاں کا تذکرہ ہے؟ کہاں اشارہ ہے؟ اور وہ آیت مبارکہ کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد جب ان کی قوم نے ایک بچڑے کی پرستش شروع کر دی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور جو چاہو کھاؤ اور کہو بخش دے اور عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اچھا عمل کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے۔ یہاں کس بستی کا ذکر ہے؟ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر قرآن مجید میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور وہ اس کے حکم کے مطابق چلا کرتی تھی اس سرزمین میں جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرب قیامت کی ایک علامت یوں بیان ہوتی ہے کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا ان پر حرام کر دیا کہ وہ وہاں جا سکیں، حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ کس ایسی بستی کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں جس کا نام بیان نہیں ہو رہا، جبکہ قرآن شریف میں مکہ مکرمہ کا ذکر مکہ مکرمہ کے نام سے ہے اور مدینہ کا ذکر یثرب کے عنوان سے ہے؟ یہ انتہائی عجیب سا لگتا ہے کہ قرآن شریف میں بار بار کسی ایک بستی کی طرف اشارہ ہو، اس کا ذکر ہو، لیکن اس کا نام سامنے نہ آئے، جبکہ اس کی انتہائی اہمیت بھی بار بار بیان ہو۔ لیکن پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ایک واضح اشارہ دیتے ہیں کہ وہ بستی کون سی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ ہمیں اس بستی کا پتہ دیتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب قریش نے میری بات کا یقین نہ کیا تو اللہ نے یروشلم کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا اور میں نے اس کی تفصیل دیکھ کر بیان کی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے علاوہ یروشلم وہ واحد شہر ہے جہاں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کردہ مسجد موجود ہے، یعنی مسجد اقصیٰ۔ 17 سالوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز ادا کی اور یہودیوں کو یہ پیغام دیا کہ اس خدا نے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا انہیں بھی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ ایلیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھ سے نکلا تھا۔ بیت المقدس عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا تھا۔ عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشی کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول تعوذ و رباب آخر۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً نصف صدی کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی، جب آئے ہیں تاتاری ہونڈز جنہوں نے آخری خلیفہ بنو عباس کو محل سے نکالا اور ایک کھال میں لپیٹ کر اپنے گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا۔ عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ جب عربوں کو سہارا ملا ہے اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام ہے تو کوئی امریکہ کا غلام ہے، تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ
پاکستان اور خراسان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی۔